کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نگرانی شورا کے ہمراہ صحرائے مدینہ ٹول پلازا کھال گودام کا وزٹ۔ صحرائے مدینہ میں موجود مزارات پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فاتحہ خوانی اور دعا بھی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ رہا۔ جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں ذبح کر کے حصہ ملانے والے افراد کے گھروں تک پہنچانے کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ صحرائے مدینہ ٹول پلازا کراچی مقام کھال گودام کا وزٹ کیا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی اور دعاؤں سے نوازا۔ شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے صحرائے مدینہ میں موجود مزارات پر فاتحہ خوانی اور دعا بھی کی۔ انشاءاللہ صحرائے مدینہ کی طرف خالوں کی گودام پر بھی حاضری ہے، جہاں خالیں جمع ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ مزارات پر بھی حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم۔ دعوت اسلامی کے تحت کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ رہا۔ جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں ذبح کر کے حصہ ملانے والے افراد کے گھروں تک پہنچانے کا سلسلہ بھی کیا گیا، جبکہ مختلف مقامات سے کھالیں جمع کر کے انہیں کھال گوداموں میں محفوظ بھی بنایا گیا۔ ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی، خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی، ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی، خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی، ہے یہ مفہوم کلام مصطفیٰ لوگوں، دور جو خواہش سے ہے وحی خدا لوگوں، نہ قریب آئے ہماری عیدگاہ کے وہ، کہ صاحب وسعت نہیں کرتا جو قربانی۔ قربانی کے جانوروں کی جدائی میں بچے اداس، والدین اپنے بچوں کی ایسی حالت پر نہ صرف انہیں سمجھا رہے ہیں بلکہ ان کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے تفریح مقامات پر گھمانے کے لیے بھی لے کر جا رہے ہیں تاکہ بچے اس اداسی سے باہر نکل سکیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں فرزندان اسلام نے عید قربان مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی اور اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کیا، لیکن بچوں کو اب تک اپنے قربانی کے جانوروں کی یاد ستا رہی ہے۔ کئی دنوں تک اپنے پسندیدہ قربانی کے جانوروں کی خدمت، انہیں کھلانے پلانے اور ان کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے چہرے مرجھا گئے۔ بعض بچے اپنے جانوروں کی جدائی پر جذباتی نظر آئے۔ ایسے میں والدین نے بچوں کی توجہ ہٹانے اور ان کا موڈ خوشگوار بنانے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ والدین بچوں کی اداسی کو دور کرنے کے لیے جھولوں، کھیلوں اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچے جانوروں سے جذباتی وابستگی قائم کر لیتے ہیں، اس لیے قربانی کے بعد ان کا اداس ہونا فطری عمل ہے۔ جانور کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو جب قربانی کا جانور جب قربان کرنے کے لیے ہم انہیں قربان کرتے ہیں تو بچے کافی اداس ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو ہم لے کر آتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہنس جائیں اور کھیل کود میں مصروف ہو جائیں
اور وہ جو ایک جانور کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس کا جو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا بھول جائیں. یہ تھوڑا بچوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے لکھ رہا ہے کہ بچوں کا تھوڑا ذہن کھلے. بچوں نے کہا کہ میرا بکرا بہت پیارا تھا, میں اسے کھانا اور پانی پلاتا تھا, جبکہ کچھ بچوں نے اپنی گائے کو یاد کیا. بچوں کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں اپنے جانوروں کی یاد آ رہی ہے. گھماتا تھا, چارہ ڈالتا تھا, پانی ڈالتا تھا, میرے کو گائے کی بہت یاد آ رہی ہے. کھیلا تھا, اس کو چارہ, یہ گھاس ماس سب کچھ کھلایا تھا. صحیح ہے, اتنا چھوٹا تھا, میں نے اس کو بڑا کر کے بھی کاٹ لیا. بکرے کو کھانا کھلاتا تھا, پانی پلاتا تھا, اب مجھے بکرے کی یاد آ رہی ہے. عید الاضحیٰ نہ صرف قربانی بلکہ محبت, صبر اور دوسروں کے لیے ایثار کا درس بھی دیتی ہے, اور یہی پیغام نئی نسل تک پہنچانا اس وقت کی ضرورت ہے. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قربانی کی اہمیت سمجھائیں تاکہ وہ اس عمل کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں. شوگر اور دل کے مریضوں میں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. سرخ گوشت کھانے سے ان کے دل میں تکلیف اور کولیسٹرول کے لیول میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے گوشت کا استعمال اعتدال کے ساتھ کریں اور گوشت کے کھانے کے ساتھ ساتھ سبزی کا استعمال لازمی کریں. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے نعمتیں نازل کی ہیں جن کا شمار انسان کے لیے ناممکن ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت گوشت بھی ہے جو عید قرباں پر قریباً گھروں میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. لہٰذا شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد گوشت کا استعمال اعتدال کے ساتھ کریں تاکہ آپ ان مبارک اور خوشی کے ایام کو صحت و تندرستی کے ساتھ گزار سکیں. کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سید حسبان علی کا کہنا تھا کہ شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی دوائیوں کو وقت پر لیں اور واک بھی لازمی کریں. ہارٹ پیشنٹس اور شوگر پیشنٹس کے لیے میرا مشورہ بس یہی ہوگا کہ دیکھیں, عید الاضحیٰ ہے, ظاہر سی بات ہے, دعوتیں بھی ہوتی ہیں اور گھروں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے, اور گوشت کھانا بالکل کھائیں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں, اور لیکن اس کے ساتھ اپنی جو دوائیاں ہیں وہ لازمی ہیں, دوائیوں کو چھوڑیں نہ, اور اپنی شوگر کو وقتاً فوقتاً رینڈم اور فاسٹنگ چیک کرتے رہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی شوگر تھوڑی سی بھی انکنٹرول ہو رہی ہے ان 3 دنوں میں, تو آپ ایکسٹرا ڈوزز بھی لے سکتے ہیں انسولین کی, اور اپنی ریگولر واک لازمی کریں. جو آپ واک کرتے ہیں بلکہ اسے تھوڑا 5-10 منٹ ایکسٹرا ہی واک کر لیں. یہاں بنگلہ دیش سے آپ کو بتائیں جہاں چٹاگونگ میں حضرت سیدنا غریب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے حاضری دیتے ہوئے دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا. تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش کی سٹی چٹاگونگ میں موجود حضرت سیدنا شاہ غریب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری دی اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا, اللہ کی برکتیں ہیں, بہاریں ہیں, اور ابھی کے ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں. صاحب مزار کی برکتیں عطا فرمائے, اسی سے ہمارے تمام زندگی میں کام بنا دنیا اور آخرت کے اللہ برکتیں عطا فرمائے. آئیے ولی اللہ کے دربار میں ہاتھ دیتے ہیں انشاءاللہ. اسی دوران رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مزار شریف پر حاضری دیتے ہوئے صاحب مزار اور دیگر امت مسلمہ کے اثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور دعا کا سلسلہ بھی کیا. مادانی چینل کے ناظرین, آپ بھی اپنے مرحومین و امت مسلمہ کے اثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے. مدنی چینل کے ناظرین کو لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے خبر دیں جہاں کیپٹل سٹی بوگوٹا میں نگران نیدرلینڈز مشاورت نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مقامی عاشقان رسول کو سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا. اس موقع پر کئی عاشقان رسول نے ہاتھوں ہاتھ امام شریف سجانے کی سعادت پائی. تفصیلات محمد سرفراز اتاری کی اس رپورٹ میں. لاطینی امریکی ملک کولمبیا کے کیپٹل سٹی بوگوٹا کی مقامی مسجد ابو بکر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نگران نیدرلینڈز مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کی مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا, جس دوران نگران مشاورت نے امامہ شریف باندھنے اور مسواک شریف کی سنت اپنانے کے فضائل بیان کرتے ہوئے امامہ شریف باندھنے اور مسواک کرنے کی سنتیں بتائیں اور سنتوں کو اپنانے اور اس کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا. اس انفرادی کوشش کی بدولت کئی عاشقان رسول نے ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف سجانے کی سعادت پائی, جبکہ نگران مشاورت نے انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے, دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا, جس پر ان احباب نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور ان عاشقان رسول نے دین متین کی خدمت کے لیے دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. In Colombia, stad Bogota, moskee Abu Bakr, alhamdulillah, net Jum'ahbed verricht. We hebben wat broeds ontmoet. Alhamdulillah, jongens hebben de tulband mogen dragen, intentie gemaakt voor de sunnah. Mogen Allah ons allemaal de gunst schenken dat wij zelf op de sunnah mogen praktiseren, anderen motiveren. Blijf het gebed verrichten, anderen motiveren.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت عید قربان کے دوسرے روز بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ رہا۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے اپنی خدمات پیش کی۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر عید قربان کے دوسرے روز بھی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ رہا، جس میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام سمیت مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے لیے قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ ملاتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ غزہ فلسطین میں عید قربان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھا اور فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں کے لیے ملبوسات تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ روح پرور مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت عید الاضحیٰ کے موقع پر ہونے والے امدادی کاموں کے، جہاں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے وقتاً فوقتاً کھانے و پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول کے بچوں کے لیے مختلف ملبوسات تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ غزہ فلسطین میں ہونے والی اس تقسیم کو مقامی عاشقان رسول نے سراہا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت اور فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ مدینہ العالیہ ملتان پنجاب پاکستان میں 12 مئی 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت 12 ماہ قافلے میں سفر کی سعادت پانے والے اسلامی بھائیوں کے لیے تقسیم اسناد اجتماع ہوا۔ اس موقع پر شعبہ قافلہ کی نگرانی مجلس پاکستان اسلامی بھائیوں نے سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی مزید رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ العالیہ ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں 12 مئی 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت 2025 میں 12 ماہ قافلے میں سفر کی سعادت پانے والے اسلامی بھائیوں کے لیے تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں قافلے کے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں اور مختلف شعبہ کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو مزید اچھی نیتیں کروائیں۔ شرکاء نے مزید 3 دن، 12 دن اور 1 ماہ کے قافلوں میں سفر کی نیتیں بھی کی۔ آخر میں نگران مجلس پاکستان اور دیگر نے اسلامی بھائیوں میں اسناد تقسیم کی۔ شرکاء نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ قافلہ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں اپنی بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، تہجد کی صورت میں، اشراق چاشت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، دین سیکھنے کی صورت میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے والوں کی بھی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، علاقائی دورے کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں 12 مئی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات سندھ سیکریٹریٹ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں سیکریٹری سندھ لوکل گورنمنٹ الیکشن اتھارٹی فضل حسین اویسی سے ملاقات کی اور ان کے ہمراہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے۔ اس موقع پر اسٹاف آفیسر عبدالرشید کھوسو، محمد طاہر اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ کیجئے سب شجرکاری، کیجئے سب شجرکاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجرکاری۔ فیضان مدینہ ملتان پنجاب پاکستان میں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت 14 مئی 2026 کو قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، شخصیات کو فیضان مدینہ کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ بھی کروایا۔ 14 مئی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ العالیہ ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ نیو سوسائٹیز کے تحت گلشن شجاعت سوسائٹی کی معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر جمیل مرحوم کے سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرحوم کے صاحبزادوں، اہل خانہ، رشتہ دار اور شعبے کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے قرآن پاک پڑھا۔ شعبہ نیو سوسائٹیز کے ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور لواحقین کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ بعد ازاں شعبہ ذمہ دار نے مرحوم کے صاحبزادوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ ملتان میں قائم مختلف آفیسز، آن لائن ڈپارٹمنٹس اور دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہونے والی دینی، تعلیمی، فراہی اور آن لائن خدمات کے حوالے سے بریفنگ دی اور ڈاکیومنٹری بھی دکھائی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کے منظم انداز کار کو سراہتے ہوئے خوشی اور حیرت کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئی ایم ویری امپریسڈ اباؤٹ دس، اور میں بہت خوش ہوں کہ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ جو دنیا کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، جس طریقے سے یہ مینج کر رہا ہے،
تو اللہ اس میں اور برکت ڈالے۔ آخر میں شعبہ ذمہ دار نے شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کی دینی کتب تحفتاً پیش کی۔ مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں قائم فیضان مدینہ صحرائے مدینہ میں شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت فری طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں اسلامی بھائیوں کے فری چیک اپ کیے گئے اور ادویات فراہم کی گئیں۔ دوسری جانب رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت ملتان ممتاز آباد کے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے صحرائے مدینہ شیر شاہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت 11 مئی 2026 کو فری طبی کیمپ لگایا گیا، جس میں طلباء کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا، جبکہ بیماری کی تشخیص کے بعد فری میڈیسن بھی دی گئی۔ نیز شعبے کے صوبائی ذمہ دار و حکیم نے غذائی و طبی مشورے دیتے ہوئے صحت مند طرز زندگی کے حوالے سے شرکاء کی رہنمائی بھی کی۔ اس حوالے سے شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کو بتایا۔ شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت صحرائے مدینہ ملتان شیر شاہ ٹاؤن میں فری طبی کیمپ لگایا گیا، جس میں طلباء اور عملہ کو فری میڈیسن بھی فراہم کی گئی اور ان کا فری چیک اپ بھی کیا گیا۔ یہاں پر BCO طلباء، اساتذہ، علماء کرام اور دیگر مبلغین کو دوائی فری میں پیش کی گئی۔ غذائی اور طبی مشوروں کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تجویز کیا گیا۔ دوسری جانب 11 مئی کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے ہی علاقے ممتاز آباد میں رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ شعبے کے نگران مجلس پاکستان نے ڈاکٹر انوار اور دیگر سے ملاقات کی اور انہیں صبر و شکر کے موضوع پر نیکی کی دعوت پیش کی۔ اس دوران دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف کورسز میں شرکت اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کا بھی ذہن دیا گیا۔ شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ آج کے نشست میں جو سیکھا کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو مزید نوازتا ہے۔ جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم ان کو دین کے ساتھ جوڑ لیں اور دین کو ترجیح بنا لیں تو یہ شکر گزاری بھی ہوگی۔ ایز اے ڈاکٹر ہم جو ہے نا وہ مریض کی کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں، دین کو اپنی زندگی میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، شکر ادا کرنے کے طور پر ہم مریض کو کتنی آسانیاں دے سکتے ہیں۔ بیسیکلی آسانیاں دینے کی ہی بات انہوں نے کی کہ آپ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے آسانیاں بانٹ سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، تو بہت اچھا میسج تھا۔ رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان اور دیگر اسلامی بھائیوں نے وحدت کالونی میں قائم ایک اور ہومیوپیتھک کلینک میں نیکی کی دعوت عام کی، جس میں اسلامی بھائیوں نے ڈاکٹر علی اعجاز کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت اور قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا، جس پر انہوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دین کی تعلیم بھی دی ہے مجھے اور الحمدللہ بہت اچھا لگا ان سے مل کے، اور انشاءاللہ میں بھی آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی کوشش ضرور کروں گا اور اپلیکیشن سے آن لائن سہولت انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے ممتاز آباد میں ڈاکٹر ذیشان نفیس کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیز رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے متعلق آگاہ بھی کیا، جس پر انہوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے اور اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ہمیں کافی ساری انہوں نے اپرچونیٹیز بتائی ہیں دین اسلام سیکھنے کی، جن کے اندر اینڈرائڈ کی اپلیکیشنز بھی موجود ہے اور یوٹیوب چینلز بھی موجود ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر ٹی وی بھی موجود ہے جس کے اندر آپ بچوں کو کارٹون وغیرہ، تاکہ وہ غیر اسلامی چیزیں نہ سیکھیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بچوں کو بھی وہ دکھائیں۔ ملتان پنجاب پاکستان میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 11 مئی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران مجلس نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں 11 مئی کو تجوید و قرآت کورس کرنے والے طلباء کرام کی رہنمائی کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے نگران مجلس پاکستان نے اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت کی ترغیب اور نگران پاکستان مشاورت کی طرف سے دیے گئے اہداف کے تحت اپنے اپنے علاقے کی ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کا ذہن دیا۔ نیز نگران مجلس پاکستان نے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دیگر دینی کاموں میں بھی حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر طلباء کرام نے دینی کاموں میں عملی کردار ادا کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آج ہمیں بتایا گیا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم میں نیت کرتا ہوں کہ میری ذمہ داری جہاں پر بھی لگائی جائے گی جن مسجدوں میں، تو انشاءاللہ وہاں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاؤں گا۔ غلام عابد بھائی نے ہمارے تمام طلباء کرام کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی ذمہ داری دی، جس میں انشاءاللہ ہمارے تمام طلباء نے الحمدللہ نیت کی ہے کہ ہر ایک طالب علم انشاءاللہ کم سے کم 12 عاشقان رسول کو درست ادائیگی میں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے تحت 12 مئی 2026 کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پنجاب پاکستان میں بھی نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اس مدنی خبر میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء
مرکزی ملتان میں قائم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا دعوت اسلامی کے شعبہ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے 12 مئی 2026 کو وزٹ کیا اور وہاں ڈین فیکلٹی آف ویٹنری سائنس پروفیسر ڈاکٹر فقیر محمد اور ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر عبدالرؤف سے ملاقاتیں کی اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور فیضان مدینہ ملتان کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی پیش کی. مزید ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت، مختلف دینی کورسز کرنے اور طلباء کرام اور اساتذہ کرام کو دینی سرگرمی میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جس پر پروفیسرز نے دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی جو ایک تنظیم ہے، جیسے ان کے بہت سارے اور پروجیکٹس بھی ہیں، تو ایک ان کا پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال، ان کا علاج معالجہ، ان کا بھی ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. اب عید قربان ہے تو اس کے سلسلے میں بھی اگر کہیں ہمیں علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ٹیم اور ہماری ٹیمیں فیکلٹی کی آپس میں مل کے لوگوں کو سروس مہیا کرتی ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت اچھا انٹریکشن ہے، میں اس کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے جو ہیں عہدے داران وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں، بڑی خوشی کی بات، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو پہلا سیلاب آیا تھا 2 سال پہلے، تو اس میں بھی ہماری ٹیم اور ان کی ٹیم میں آپس میں مشترکہ جو ہے کیمپ لگایا تھا، اور پھر لاسٹ ایئر بھی اسی طرح جو ہے کیمپ لگایا تھا، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ انسانیت کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ان کا بڑی کاوشیں ہیں. دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF اور شعبہ رابطہ برائے شخصیات سندھ سیکریٹریٹ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے 14 مئی 2026 کو پیڈی پولیس اسٹیشن صدر کراچی سندھ پاکستان میں DSP SHO اور دیگر افسران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا. اس موقع پر پودے بھی لگائے گئے. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے صدر میں قائم پیڈی پولیس اسٹیشن میں FGRF اور شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. اسلامی بھائیوں نے DSP لیاقت علی حیات، SHO محمد ایوب میرانی، ڈیوٹی انچارج محمد طفیل، ASI نوید ریاض، DSP عمران اور دیگر افسران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی. نیز شرکاء کو دعوت اسلامی کے تحت ملک بھر میں ہونے والی شجر کاری مہم کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں شجر کاری مہم میں حصہ لینے اور پودے لگانے کا ذہن دیا. بعد ازاں DSP SHO اور دیگر افسران و ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے تھانے کے احاطے میں پودے بھی لگائے. اس موقع پر SHO محمد ایوب میرانی نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. یہ بڑا بہترین عمل ہے کہ ہر جگہ جا کے یہ پودے لگا رہے ہیں، اور ہمیں دین بھی یہی درس دیتا ہے کہ درخت پودے لگانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ ہم سب کو بھی ایسی چیزوں کو دیکھ کے فالو کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنل ڈپارٹمنٹ کے تحت 14 مئی 2026 کو سمبڑیال سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے ایک اسکول میں سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی ذمہ دار نے خصوصی بچوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اور نیکی کی دعوت بھی دی. 14 مئی کو پنجاب پاکستان کے شہر سمبڑیال سیالکوٹ میں قائم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹیچرز، گونگے، بہرے اور نابینا اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. صوبائی ذمہ دار نے بچوں کو صفائی ستھرائی رکھنے، فرض علوم سیکھنے، والدین اور اساتذہ کا ادب کرنے کا ذہن دیا. بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے اسکول کے سٹاف سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. شعبہ تعلیم کے تحت فیضان صحابیات پنڈورا راولپنڈی میں 2 دن کے لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. سیشن کے دوران شعبہ تعلیم میں فیلڈ ورک اور تعلیمی اداروں کے وزٹس اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے متعلق بھی رہنمائی فراہم کی گئی. پنجاب کے شہر راولپنڈی میں 16 تا 17 مئی کو فیضان صحابیات پنڈورا میں شعبہ تعلیم کے تحت 2 دن کا لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ تعلیم کی پاکستان، صوبائی ڈویژن اور دیگر مختلف سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں. سیشن کے دوران فیلڈ ورک، تعلیمی اداروں کے وزٹس اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی اور اسلامی بہنوں کو بے نظیر بھٹو اسپتال، ہولی فیملی کالج آف نرسنگ اور راولپنڈی ٹیچنگ اسپتال کے وزٹس بھی کروائے گئے اور نیکی کی دعوت عام کی گئی. راولپنڈی ٹیچنگ اسپتال میں کوالٹیز آف گڈ اسٹوڈنٹ کے موضوع پر سیشن منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں نرسنگ اسٹوڈنٹس شریک ہوئیں. طالبات کو نماز کی پابندی اور درست تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی، جبکہ آن لائن فضان نماز کورس بھی کروایا گیا. سیشن میں شعبہ تعلیم کے اہم نکات، انداز بیان، دعا، ٹائم مینجمنٹ اور دینی کاموں کے طریقہ کار پر بھی رہنمائی فراہم کی گئی. اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والی اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں تحائف دیے گئے، جبکہ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا.
شعبہ کفن دفن کے تحت ڈویژن میرپور کشمیر کے شکریلا ٹاؤن میں سنت و بھرا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت کشمیر کے ڈویژن میرپور کے شکریلا ٹاؤن میں 22 مئی کو غسل میت اور کفن سے متعلق سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کم و بیش 100 سے زائد ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کی ذمہ دار اسلامی بہن نے غسل میت دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا مکمل طریقہ پریکٹیکل انداز میں سکھایا اور اسلامی بہنوں کو اس اہم دینی خدمت کے شرعی و عملی پہلوؤں سے آگاہ کیا گیا، جبکہ ٹیسٹ کے لیے نام اور رابطہ نمبرز بھی حاصل کیے گئے۔ سنت و بھرے اجتماع کے دوران اسلامی بہنوں کو مسلم فیونرل ایپ کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئی۔ آخر میں اسلامی بہنوں نے شعبہ کفن دفن کے تحت ہونے والے دینی کاموں کو سراہا اور شعبے کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 30 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔